السلام علیکم اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے فائر سیفٹی کے بارے میں۔ فائر سیفٹی کسے کہتے ہیں اس کا انٹروڈکشن کریں گے، اور امپورٹنٹ ٹرمز اس میں ہیں فلیمیبل، ایکسٹینکشن اور آکسیجن انریچڈ۔ فلیمیبل کسے کہتے ہیں، جو کہ مطلب اس کا میننگ ہے برنیبل، مطلب جو جلتی ہیں۔ آکسیجن ریچ جو آکسیجن سے بھرا ہو، فیلڈ ود آکسیجن انریچڈ، اور ایکسٹینشن جو ٹو پٹ این اینٹ اور سیز، مطلب فائر بند کرنا، فائر کو بجھانا۔ یہ اس کے امپورٹنٹ ٹرمز ہیں۔ اور فائر سیفٹی کسے کہتے ہیں اس کا انٹروڈکشن کریں گے۔ A fire that occurs in the operating room area is an obvious emergency with potential devastating consequences۔ مطلب جو آگ آپریٹنگ روم میں لگ جاتی ہیں، آپریٹنگ روم کی ایریا میں، تو یہ ایک تباہ کن ایمرجنسی ہے جس کے نتائج بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ It possess can cause a threat to all who are present in the operation room۔ مطلب یہ ان سب کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، تھریٹس ہوتی ہیں ان سب کے لیے جو کہ آپریٹنگ روم میں موجود ہوتی ہے، جس میں پیشنٹس آتی ہیں، مریض آتی ہے، اس میں سرجنز آتے ہیں، انستھیزیالوجسٹ اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ سب آپریشن تھیٹر میں موجود ہوتی ہیں، جو کہ اس کے لیے ایک تھریٹس ہے۔ نرسز کے لیے بھی تھریٹس ہے، اسی طرح جتنی بھی اسٹافس ہوں ان سب کے لیے یہ ایک تھریٹس ہے۔ پیشنٹس آر اسپیشلی vulnerable and dangerous because they are unable to flee, seek shelter or take any steps to protect themselves۔ اسپیشلی یہ جو فائر ہوتی ہیں یہ نقصان دہ ہوتی ہے مریض کے لیے، اس لیے کہ پیشنٹس نہ تو شیلٹر تلاش کر سکتی ہیں تاکہ فائر سے بچ سکے، نہ اپنے آپ کے حفاظت کر سکتی ہے۔ مطلب ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جا سکتے ہیں پیشنٹ سے کہ اپنے آپ کی حفاظت کریں، تو یہ پیشنٹس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ فائر پریونشن اینڈ دی response should a fire occur or everyone responsibility۔ مطلب آگ بجھانے کی جو رسپانسبلٹی ہے اور فائر سے بچنا، اور اس کا مطلب ریسپانس دینا، اور جہاں پہ آگ لگی ہوں یہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہوتی ہیں۔ دس چیپٹر ریویو دی فائر پریونشن اسٹریٹجیز۔ اب ہم اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے فائر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں اور پڑھیں گے، جس میں اوورویو آف ہاؤ آپریٹنگ روم فائر اسٹارٹ، کہ آپریٹنگ روم میں فائر کیسے اسٹارٹ ہوتی ہیں، اینڈ اسٹیپس ٹو ریڈیوس اور ایلیمینیٹ دی پاسبلٹی دیٹ اے فائر ول آکر، اور اس کو کم کرنا، اس کو ختم کرنا، فائر کے جو پاسبلٹی ہوتی ہیں ہم کیسے اس کو کم کریں گے یا ختم کریں، اس کی جو کنسیکوینسز ہیں فائر کی آپریٹنگ روم میں وہ پڑھیں گے۔ اینڈ ایکشن ٹو ٹیک ان دی ایونٹ اے فائر شوڈ آکر ان دی آپریٹنگ روم۔ سیورل ڈفرینٹ ٹائپس آف فائر کین آکر ان دی آپریٹنگ روم۔ مختلف قسم کی آگ لگ سکتی ہے۔ دیز آر براڈلی کلاسیفائڈ ایز ایئر وے فائرس۔ اس میں ایئر وے فائرس ہوتی ہیں جو کہ پیشنٹس کی ایئر وے میں لگ جاتی ہیں، تو ETT وغیرہ کس سے۔ سرجیکل فائر جو سرجیکل پروسیجر کے دوران لگتی ہیں، اینڈ آپریٹنگ روم فائر، اور جو آپریٹنگ روم میں لگتی ہیں۔ فائرس کین آلسو آکر ایلزویئر ان دی فیسلٹی۔ ایئر وے فائرس آکر ان دی ایئر وے۔ جو ایئر وے فائر ہوتی ہے یہ انسان کی ایئر وے میں لگتی ہے۔ سرجیکل فائر جو ہوتی ہے یہ پیشنٹ کی باڈی میں لگتی ہے سرجیکل پروسیجر کے دوران، اور جو آپریٹنگ روم فائر ہوتی ہے یہ آپریٹنگ روم میں لگتی ہے، اینڈ ڈو ناٹ ڈائریکٹلی انوالو دی پیشنٹ۔ اس میں ڈائریکٹلی پیشنٹ انوالو نہیں ہوتی ہیں۔
ان دو میں اوپر ایئر وے فائر اور سرجیکل فائر میں فریکشن انوالو ہوتی ہے، لیکن آپریٹنگ روم میں یہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتی ہے۔ کرنٹ اسٹیمیٹ انڈیکیٹ دیٹ اپراکسیمیٹلی 600 فائر آکر ان دی آپریٹنگ روم ایچ ایئر، مطلب سالانہ 600 فائر آپریٹنگ روم میں لگ سکتی ہیں، اپراکسیمیٹلی تقریباً۔ However, this is likely to be in underestimate since reporting requirements vary from state to state and many fires are unreported۔ مطلب ان میں بعض ایسے فائر ہوئی کہ رپورٹ نہیں ہوتے، لیکن یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ فرق کرتی ہے، مطلب بعض اسٹیٹ میں کم ہوتی ہے، بعض اسٹیٹ میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اس طرح about a third of fire occur in the airway، اس میں جو تھرڈ فائر ہے مطلب اس میں تیسرا حصہ، مطلب یہ ایئر وے میں لگ سکتی ہیں، ایئر وے میں لگتی ہے ود اگنیشن آف این ای ٹی ٹی کی وجہ سے، یوزلی بائی الیکٹرو سرجیکل انسٹرومنٹ اور لیزر، یا الیکٹرو سرجیکل انسٹرومنٹس جو ہوتی ہیں یا لیزر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لگتی ہیں۔ another quarter آف فائرز جو کہ چوتھائی حصہ ہوتی ہیں، اس میں پیس شامل ہوتی ہے، آفن ڈیورنگ ہیڈ اور نیک جو سرجری ہوتی ہے اس کی آفتال سرجری ہوتی ہے، آنکھوں کی یا پلاسٹک سرجیکل پروسیجر ہوتی ہیں پیس کی یا پیس کے قریب جتنی بھی ایریاز ہیں تو اس میں لگ سکتی ہیں۔ اور another quarter آ کر an other part آف دی باڈی جو کہ چوتھائی حصے ہوتی ہے اس کے علاوہ، تو یہ باڈی کے ادر پارٹس پہ لگتی ہے، جس کا عمل ریزلٹ فرام اگنیشن آف آپریٹنگ روم مٹیریل سچ از سرجیکل ڈرائپس۔ about 15% آف فائر آ کر انسائڈ دی باڈی، 15% اس میں جسم کے اندر لگتی ہیں۔ دی ریزلٹ آف اگنیشن انٹسٹینل گیسز، فار ایگزامپل وین دی بوویل از انٹروڈیوسڈ ان الیکٹرو سرجیکل ڈیوائسز۔ آپریٹنگ روم فائر can result in thermal injuries, burn that cause direct injury to skin and underlying tissue, and smoke inhalation that result in lung injury and respiratory compromise۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ 15% یہ انسائڈ دی باڈی لگتی ہے یہ فائر انٹسٹینل گیسز کے وجہ سے، انٹسٹینل گیسز کے وجہ سے مطلب جب بوائل انٹر ہوتی ہیں الیکٹرو سرجیکل ڈیوائسز کے ذریعے، تو آپریٹنگ روم کے ریزلٹ ان تھرمل انجریز کی وجہ سے، مطلب برنز جہاں پر الیکٹرو یا الیکٹرک آرٹری وغیرہ کسی پول کے یا یونیفولر کے ذریعے ڈائریکٹ انجری ٹو اسکن کو ڈائریکٹ انجری لگ سکتی ہے، اور ٹیشو بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے لنگز انجری بھی اس میں شامل ہے، ریسپائریٹری سسٹم ہمارے اس میں شامل ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم ٹرمینالوجی ریلیٹڈ ٹو فائر سیفٹی پڑھیں گے۔